بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی تھی کہ کورونا سے متاثر ہو کر جن کا انتقال ہوتا ہے ان کو آخرت میں شہید کا درجہ ملے گا، اور وہ جو میت ہے اس کے ذریعے سے وائرس پھیلنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جب کورونا سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس میت کو سینیٹائز کیا جاتا ہے اور پراپرلی اسے جو ہے پلاسٹک بیگ میں جو ہے ریپ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ذریعے سے کووڈ-19 کے جراثیم کے پھیلنے کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ پھر بھی احتیاطاً اس کو ہینڈل کرنے والوں کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ PPE جو ہے ڈریس پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نارمل طریقے سے جو ہمارے اسلامک ویلیوز ہیں، ہماری تہذیب ہے اور ہمارے جو اسلامی ہدایات ہیں ان کے مطابق ان کی تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آج بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس سلسلے میں گھبراہٹ میں ہیں یا اس میت کو اچھوت کے جیسا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی علم میں آ رہا ہے کہ بہت سے رشتہ دار گھبراتے ہیں، جنازے میں تک شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ سب وہم پرستی ہے۔ آپ ریالٹی کو فیس کریں، حقیقت کو فیس کریں۔ یہ ایک اگر حقیقت ہے تو جراثیم سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کریں، لیکن اس کے لیے گھبرانا، ڈرنا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال شولاپور میں کارپوریشن کی طرف سے جمعیت علماء ہند کو ذمہ داری دی گئی تھی، اور اس کے لیے اب ہر دن ایک گروپ مستقل روسٹر سسٹم بنایا گیا ہے، ایک نظام الاوقات بنایا گیا ہے۔ ہر دن علماء کے ساتھ احباب کی ایک ٹیم ہے جو ہر دن اس سلسلے میں الگ الگ ٹیمیں ہیں۔ وہ ٹیم 24 گھنٹے ایک ٹیم کام کرے گی، ایسا ہر دن کے لیے ایک ٹیم ہے۔ اسی طرح سے ایمرجنسی میں اگر کوئی فوری کوئی ضرورت ہے تو اس کی ایک ٹیم ہے، ان کے سارے نمبرات اور وہ ساری لسٹ جو ہے عام کی گئی ہے۔ اس لیے اب کسی طرح کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ سارے ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ایسے ناگوار حالات سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ میت ہمارے لیے اچھوت نہیں ہے، وہ میت کا اکرام اور احترام کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق تجہیز و تکفین ہونا ہے۔ بہرحال یہاں صرف ایک ہی بات ایسی آ رہی ہے جسے ہم نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ہے غسل دینا۔ ہیلتھ منسٹری کے گائیڈ لائن کے حساب سے میت کو غسل دینا اور جو ہے اس کا ریپ جو پلاسٹک بیگ میں ہے اس کو کھولنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اس لیے اس میت کا جو ہے دواخانے کے اندر ہی ہم ڈاکٹروں سے بات کر کر کچھ اس ترتیب بنا رہے ہیں کہ شریعت میں یہ ہے کہ جب غسل نہ دیا جا سکتا ہو یا وضو نہیں کیا جا سکتا ہو تو ان دونوں کا ایک الٹرنیٹو متبادل سبسٹیچیوٹ دیا گیا ہے، وہ ہے تیمم۔ تیمم کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ زمین پہ مار کر غسل کی نیت سے چہرے پر جو ہے ملنا، اسی طرح سے دونوں ہاتھ ناخن سے لے کر جو ہے کوہنی تک ملنے کو تیمم کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی جو ہے میت کو بھی تیمم کرایا جا سکتا ہے اگر اسے غسل دینا ممکن نہ ہو تو انشاءاللہ تیمم کے بارے میں ہم لوگ کوشش میں ہیں، تیمم کی جائے گی تاکہ وہ بھی تیمم سے ویسے ہی پاکی حاصل ہوتی ہے جیسے غسل اور وضو سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تیمم کا مسئلہ ہے۔ بہرحال ہر ٹیم کے اندر علماء کرام ہیں، وہ علماء کرام اس سلسلے میں رہنمائی کریں گے۔ ہم رشتہ داروں سے یہ کہتے ہیں کہ 20 تک کی اجازت ہے قبرستان میں، آپ کوآپریٹ کریں، بھیڑ نہ کریں، حکومتی سطح پر جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا پالن کریں، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ماسک پہننا ہے، ان سب اصولوں کے ساتھ 20 تک وہاں پر اجازت ہے۔ آپ ہماری جو ٹیمیں طے ہیں ہر دن کے لیے ان کے ساتھ وہ رشتہ دار بھی شریک ہو سکتے ہیں، 20 تک اس کی اجازت ہے۔ بہرحال یہ جو ہے آپ تک بات پہنچانی تھی، اس سلسلے میں آپ کوآپریٹ کریں، اور آپ کے پاس کوئی رائے کوئی مشورہ ہو
کہ ہم اسے اور بہتر کر سکتے ہیں تو آپ ضرور آفس کے نمبر پر ہمیں وہ مشورہ لکھ کر دیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں.